پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو جان بوجھ کر دنیا سے چھپایا گیا۔ یہ کوئی افواہ نہیں ہے، یہ اتہاس کا حصہ ہے۔ حیران کی بات یہ ہے کہ قبر قریب 100 سال تک عام لوگوں سے چھپی رہی۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسی کیا مجبوری تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کی قبر کو بھی چھپانا پڑا، اور پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ یہی قبر دنیا کے سامنے آ گئی؟ تو چلیے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد امت ایک لمبی امتحان سے گزر رہی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کے سامنے سب سے بڑی ذمہ داری تھی انصاف قائم کرنا، لیکن انصاف ہر کسی کو اچھا نہیں لگتا، خاص طور پر ان لوگوں کو نہیں جو اپنی سوچ کی دین سمجھنے لگتے ہیں۔ یہیں سے ایک گمراہ سوچ پیدا ہوئی جسے تاریخ میں خارجی کہا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خارجی کون تھے۔ خارجی مسلمان ہی تھے، لیکن ان کی سوچ بہت خطرناک تھی۔ یہ لوگ باہر سے بہت زیادہ عبادت گزار نظر آتے تھے، بہت نماز پڑھتے تھے، بہت قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لیکن سمجھ اور عقل سے بہت دور تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو بھی ان کی بات سے اختلاف کرے وہ دین سے باہر ہے، اور جو دین سے باہر ہے اسے مار دینا جائز ہے۔ یہی سوچ اسلام کے بالکل خلاف تھی۔ شروعات میں یہی خارجی حضرت علی کے ساتھ مل کر جنگ لڑتے تھے، لیکن جب حضرت علی نے ہر فیصلہ انصاف اور شریعت کے مطابق کیا اور کسی ایک گٹ کو زبردستی فائدہ نہیں پہنچایا تو یہی لوگ ان کے دشمن بن گئے۔ خارجیوں کا حضرت علی سے نفرت اس لیے تھی کیونکہ حضرت علی ان کی ضد اور غلط فتویٰ کو نہیں مانتے تھے۔ حضرت علی صاحب کہتے تھے کہ بے گناہ کا خون حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی سوچ کا ہو۔ یہی بات خارجیوں کو بھی سب سے زیادہ چبھتی تھی۔ دھیرے دھیرے خارجیوں نے یہ طے کر لیا کہ حضرت علی کو راستے سے ہی ہٹانا ہی ہوگا۔ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ وہ حق پر ہیں اور باقی سب غلط ہیں۔ اسی گمراہی نے انہیں قتل کرنے تک پہنچا دیا۔ ہجری سن 40 رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ 17 رمضان کی صبح تھی، فجر کی نماز کا وقت تھا۔ کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کی طرح نماز کے لیے مسجد تشریف لائے۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں، انہیں خطرے کا اندازہ تھا، لیکن انہوں نے مسجد جانا نہیں چھوڑا کیونکہ ان کے لیے اللہ کا حکم ہر ڈر سے بڑا تھا۔ اسی مسجد میں عبد الرحمن بن ملجم نام کا ایک خارجی چھپا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں زہریلی تلوار تھی۔ جیسے ہی حضرت علی سجدے میں گئے، اس نے پورے زور سے سر پر وار کیا۔ زخم بہت گہرا تھا، خون بہنے لگا، داڑھی مبارک خون سے بھر گئی، اور اسی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ کسی ہارنے والے کی نہیں ہوتی، یہ الفاظ اس انسان کی ہوتی ہے جسے یقین ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے اپنا فرض پورا کر دیا۔ حضرت علی کو فوراً گھر لے آیا گیا۔ 2 دن تک آپ تکلیف میں رہے، لیکن نہ شکوہ کیا نہ بد دعا دی، بلکہ اسی حالت میں امت کے لیے وصیت کرتے رہے۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی۔ آپ نے کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، ظالم کے خلاف کھڑے رہنا، مظلوم کا ساتھ دینا، یتیموں کا خیال رکھنا، اور اس دنیا کے پیچھے اندھے مت بھاگنا۔ سب سے اہم بات آپ نے اپنے قاتلوں کے بارے میں کہی۔ آپ نے فرمایا کہ میری وجہ سے کسی بے گناہ کا خون نہ بہایا جائے۔ اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو میرے قاتل کو بھی صرف ایک ہی وار سے سزا دینا، کیونکہ اسلام بدلے کا نہیں، انصاف کا دین ہے۔ 21 رمضان کو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، لیکن آپ کی شہادت کے ساتھ حالت اور زیادہ نازک ہو گئے۔ خارجی فتنہ
पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। दुश्मनी जिंदा थी, नफरत जिंदा थी। ऐसे माहौल में अहले बैत के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर अमीरुल मोमिनीन की कब्र मुबारक की जगह उसी वक्त आम कर दी जाती तो क्या ये कब्र महफूज रहती? क्या दुश्मन उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते? क्या इससे मुसलमानों के बीच और ज़्यादा फितना पैदा नहीं होता? ये वो सवाल थे जिनका जवाब अहले बैत को देना था। इसी वजह से दफन रात के वक्त किया गया और कब्र की जगह को कुछ अरसे तक आम नहीं किया गया। ये कोई डर की बात नहीं थी, ये हिकमत की बात थी, ये मजबूरी थी ताकि एक और फितना पैदा ना हो। लेकिन इसके बाद जो सवाल उठता है वो यह कि फिर बाद में नजब का नाम कैसे सामने आया, क्योंकि वहाँ आज के वक्त में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक है। कब्र की जगह कब और कैसे जाहिर हुई और अलग अलग बातें लोगों के बीच में कैसे फैल गई, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस्लामी तारीख में हर रिवायत एक जैसी मजबूत नहीं होती। अहले सुन्नत का असूल हमेशा ये रहा है कि जो बात मजबूत सनद से साबित हो वही मानी जाए। जो बातें बिना भरोसेमंद सनद के हो उन्हें सच मानकर फैलाना सही नहीं समझा जाता। इसी उसूल पर जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र के मामले को देखा जाता है तो तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो जाती है। हकीकत यह है कि दफन के वक्त कब्र की जगह को छुपा कर रखा गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हमेशा के लिए छुपा दी गई। इसका मतलब सिर्फ ये था कि जब तक हालात ठीक ना हो जाए तब तक इस जगह को आम ना किया जाए। उस दौर में खरीजी पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे, उनकी नफरत और बदनीयत जिंदा थी। ऐसे में अगर कब्र की जगह फौरन मशहूर कर दी जाती तो उसके नुकसान पहुंचने का डर बिल्कुल वाजिब था। वक्त के साथ हालात बदलने लगे, खारिजी फितना कमजोर होता गया, उनकी ताकत टूटती चली गई। मुसलमानों के बीच हालात पहले से बेहतर होने लगे। जब एक खतरा कम हो गया कि कब्र को नुकसान पहुंचाया जाएगा तब कब्र की जगह धीरे धीरे सामने आने लगी। यहीं से नजब का नाम उभर कर आता है। अहले सुन्नत के बड़े उलेमा और तारीख लिखने वालों की बड़ी तादाद इस बात पर मुत्तफिक है कि आज इराक के शहर नजब अशरफ में मौजूदा मजार ही अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक है। ये कोई अचानक किया गया दावा नहीं था, बल्कि ये जगह पीढ़ी दर पीढ़ी पहचानी जाती रही और बाद में आम लोगों के लिए सामने आई। अब यहाँ उन बातों को भी समझना जरूरी है जो अक्सर लोगों को उलझा देती है। कुछ रिवायतों में ये कहा जाता है कि हजरत अली के जिस्म मुबारक को मदीना ले जाया जा रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि ऊंट रास्ते में भाग गया, कुछ ये कहते हैं कि जिस्म मुबारक कहीं और दफन हुआ। अहले सुन्नत के नज़दीक ऐसी रिवायतें मजबूत नहीं है, इनकी सनद कमज़ोर है। इसी वजह से इन्हें तारीख का भरोसेमंद हिस्सा नहीं माना जाता। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि दीन को अफसानों से नहीं बल्कि सच और दलील से समझा जाए। अगर हर सुनी सुनाई बातों को सच मान लिया जाए तो दीन का नक्शा ही बिगड़ जाएगा। इसी वजह से अहले सुन्नत के उलमा ने हमेशा ये बात साफ रखी है कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र को कुछ अरसे तक छुपा कर रखा गया था, लेकिन बाद में उसकी जगह सामने आ गई और वही जगह नजब अशरफ है। एक और गलत फहमी जो फैलाई जाती है वो ये है कि हजरत अली की कब्र को किसी फिरके की वजह से छुपाया गया था। हकीकत यह है कि ये फैसला किसी फिरके को खुश करने के लिए नहीं बल्कि उम्मत को फितने से बचाने के लिए किया गया था। उस दौर में अगर एक भी गलत कदम उठाया जाता तो मुसलमानों के बीच और ज़्यादा खून खराबा हो सकता था। अहले बैत ने हमेशा उम्मत की भलाई को अपने जज्बात पर तरजीह दी। अगर हम इस पूरे मामले को गहराई से देखें तो ये साफ नज़र आता है कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी भी और शहादत के बाद के फैसले भी दोनों इंसाफ और हिकमत पर कायम थे। आपने जिंदगी भर जालिम के
سامنے جھکنے سے انکار کیا اور شہادت کے بعد بھی آپ کے نام پر کوئی ظلم یا انتقام نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے قاتل کے ساتھ بھی انصاف کا حکم دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی حضرت علی کا نام صرف بہادری یا طاقت کے لیے نہیں لیا جاتا، بلکہ انصاف، صبر اور حکمت کی مثال کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ان کی قبر کا معاملہ بھی اسی انصاف اور سمجھ کا حصہ ہے۔ تو دوستو، اگر آج کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر دنیا سے کیوں چھپائی گئی، تو جواب بہت سیدھا ہے۔ یہ کوئی رہسیہ نہیں ہے، یہ کوئی کرامت نہیں ہے، یہ اس دور کی مجبوری تھی، یہ فتنے سے بچنے کا ایک سمجھداری بھرا فیصلہ تھا۔ اور جب حالات بہتر ہو گئے تو وہی قبر نجف اشرف کے نام سے دنیا کے سامنے آ گئی۔ حضرت علی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ جو انصاف کرتا ہے اسے سب سے پہلے نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن آخرکار کامیابی اسی کی ہوتی ہے جو اللہ پر یقین رکھے۔ حضرت علی نے سجدے میں شہادت پائی اور اسی سجدے نے انہیں ہمیشہ کے لیے کامیاب بنا دیا۔ یہی اس کہانی کا آخری سچ ہے اور یہی وہ سبق ہے جو ہمیں آج بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔